وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو۔ میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے، آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے، اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو اے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو، اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے، چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں۔ وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں
میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی، اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں، ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں، ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں، میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت، ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، اتنا تو کم سے کم کریے۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے؟ ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، باپ حاجی ہے، حج کر کے آیا، بیٹے بیٹھو دکان پہ، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا۔ یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے۔ حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاح، یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے، یہ ندا مولانا جرجیت صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیت صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے، یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہی آواز حی علی الصلاح سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے۔ اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے، سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا ملانا ہے، اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے، ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ندا حی علی الصلاح کی آواز سب کے لیے، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو، اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو جانے کے بعد سے، حی علی الصلاح سننے کے بعد سے، جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو، جتنا مال تم بیچ رہے ہو، اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے، اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک، ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار، ایک گلاس پانی میں، فلٹر پانی میں، پانی کی 1 لیٹر کی منرل واٹر کے بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر اور منرل واٹر بیکار۔ اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے، یہ حرام کمائی ہے، اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام، وہ بھی بیکار۔
آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو، یہ تو سب کی کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے. میں کیا کروں، اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں نہیں بلاؤ گے.